السلام علیکم۔ آج یہ تصویر جو آپ حضرات کو دکھ رہی ہے یہ فیس بک پہ صبح سے نظر آ رہی ہے۔ جام پور ماچھی والا روڈ پہ یہ دو بسوں کا آپس میں ٹکراؤ ہوا ہے۔ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں؟ میں کس کو اپنی جان کے لٹانے کا قصوروار سمجھوں؟ میں کیا سمجھوں کہ یہ جو حادثہ ہوا ہے اس کا قصوروار میں خود ہوں یا میری کیا ہے جس کے ماتحت میں زندگی گزار رہا ہوں، جس حکومت کے ماتحت میں زندگی گزار رہا ہوں وہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ جو حادثے ہوتے ہیں یہ کس وجہ سے ہوتے ہیں۔ کیا یہ جو روڈ بنائے جاتے ہیں ہم ان پہ چلنے کا ٹیکس ادا نہیں کرتے؟ کیا ہم جس طرح کے روڈ بنائے گئے ہیں یا جس طرح کی ہمیں سڑکیں مہیا کی گئی ہیں، کیا ہمارے ٹیکس سے صرف اس طرح کی سڑکیں بن سکتی ہیں؟ کیا ہمارے جو ہے پیسہ جو حکومت کے پاس جاتا ہے ٹول پلازے کے ذریعے، کیا اس طرح کی روڈوں کے ہم حقدار ہیں؟ یعنی ہم روڈ سے ٹول پلازے سے بغیر ٹیکس دیے گزر نہیں سکتے، تو پھر کیا ہمیں جو روڈ مہیا کیے گئے ہیں وہ بھی آپ حضرات کے سامنے ہیں۔ دو بسیں اتنے چھوٹے روڈ بنائے گئے ہیں کہ دو بڑی گاڑیاں ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں تو بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ دو گاڑیاں کیسے گزریں گی۔ یہ تو ڈرائیور حضرات اپنی مہارت دکھاتے ہوئے کیا ہے گزار جاتے ہیں، ورنہ روڈ میں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ دو بسوں کو ایک ساتھ گزار سکے۔ آج 22 جنوری ہے، آج جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں 22 جنوری ہے، اور اس کے کچھ دن بعد ہی الیکشن ہے جس میں پاکستان کی عوام نے اپنے نمائندے کیا ہے مقرر کرنے ہیں، جس میں پاکستان کی عوام نے اپنا کیا ہے سربراہ، اپنا لیڈر مقرر کرنا ہے جس نے اگلے 5 سال تک پاکستان کو چلانا ہے، کہ پاکستان کو کس طرح کیا ہے چلاتا ہے۔ یہ صلاحیت، یہ کیا ہے حق جو ہے وہ پاکستان کی عوام نے اگلے چند روزوں میں دینا ہے۔ یہ عوام کس کو یہ حق دیتی ہے، کس کو یہ کیا ہے فیصلہ دیتی ہے، کس کے حق میں کہ کون آ کے ہمارے ملک کو چلا سکے۔ اور یقیناً جو پاکستان کی جس طرح کی عوام ہے تو اس نے کیا ہے اس پر یہ فیصلہ نہیں کرنا کہ کون زیادہ حقدار ہے۔ ہر ایک بندے نے صرف اس پر فیصلہ کرنا ہے کہ کون میرے پسندیدہ لیڈر کی سیٹ پر کھڑا ہوا ہے، کون جو ہے میرے پسندیدہ لیڈر کا کینڈیڈیٹ ہے، کس نے میرے پسندیدہ لیڈر کیا ہے جس کو میں پسند کرتا ہوں اس کے سیٹ پر کیا الیکشن لڑ رہا ہے، اس کی پارٹی سے الیکشن لڑ رہا ہے۔ اس نے یہ نہیں دیکھنا عوام نے کہ آج میرے علاقے کے اندر اس کینڈیڈیٹ نے کام بھی کیا ہے کہ نہیں، اس کینڈیڈیٹ نے میرے علاقے کو فائدہ بھی پہنچایا ہے کہ نہیں پہنچایا، اس کینڈیڈیٹ نے کیا میرے علاقے کے بوڑھے بزرگوں کے لیے کچھ کیا ہے کہ نہیں کیا، اس کینڈیڈیٹ نے میرے علاقے کی سڑکوں پر کچھ کام کیا ہے کہ نہیں کیا، اس کینڈیڈیٹ نے میرے علاقے کے جو بیمار ہیں ان کے لیے کوئی ہسپتال بنایا ہے کہ نہیں بنایا، اس علاقے کے کینڈیڈیٹ نے جو میرے بچے ہیں ان کے لیے کوئی اسکول، کالج، یونیورسٹی کا انتظام کیا ہے کہ نہیں کیا۔ یقیناً جس طرح کی ہماری عوام ہے اس نے کسی ایک بنیاد پر بھی فیصلہ نہیں کرنا، اس نے صرف اسی کو ووٹ دینا ہے جو کیا ہے اس کے پسندیدہ لیڈر کا کینڈیڈیٹ ہوگا۔ اگر کوئی پی ٹی آئی کا ہے تو وہ یہ دیکھے گا کہ یہ پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ہے کہ نہیں ہے، اگر کوئی نون لیگ کا ہے تو وہ یہ دیکھے گا کہ یہ نون لیگ کا کینڈیڈیٹ ہے کہ نہیں ہے، اگر کوئی کیا ہے تحریک لبیک کا ہے تو وہ یہ دیکھے گا کہ یہ لبیک کا کینڈیڈیٹ ہے کہ نہیں ہے۔ کسی نے اس بات پر فیصلہ نہیں کرنا، کسی نے اس کی کارکردگی پر فیصلہ نہیں کرنا۔ آج میں آپ کے اس ویڈیو کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج کے بعد 10-15 دن ہیں، 20 دن زیادہ لگا لیں، ان 20 دنوں میں آپ کے پاس ٹائم ہے، اپنے اس کینڈیڈیٹ کو کیا ہے اختیارات دیں
اس کینڈیڈیٹ کا انتخاب کریں ووٹ کے لیے جس نے آپ کے علاقے میں کیا ہے آپ کو فائدہ پہنچایا ہو۔ صرف پارٹی کی ٹکٹ پر کیا ہے اس کو ووٹ نہ دیں، صرف اس بنیاد پر ووٹ نہ دیں کہ یہ میرے علاقے کا کینڈیڈیٹ ہے اور میرے پسندیدہ لیڈر کا کینڈیڈیٹ ہے۔ آج کے بعد 8 فروری کو جو الیکشن ہوں تو اس کے اندر صرف اس بات کا کیا ہے، جو آپ کے پاس الیکشن مہم کے لیے ہے، اپنی کمپین کے لیے ہے، تو صرف اس سے یہ پوچھیں کہ آپ نے میرے علاقے میں کام کیا کیا ہے۔ مجھے یہ نہ بتائیں کہ تو عمران خان کے ساتھ ہے، مجھے یہ نہ بتا کہ تو نواز شریف کے ساتھ ہے، مجھے یہ نہ بتا تو سعد رضوی کے ساتھ ہے، مجھے یہ نہ بتا کہ تو سراج الحق کے ساتھ ہے، کسی کے ساتھ یہ نہ بتا مجھے یہ بتا کہ تو نے میرے علاقے کو مہیا کیا کیا ہے۔ جام پور حادثہ، 2 بسوں کا آپس میں ٹکراؤ، تصویر آپ کو نظر آ رہی ہوگی، کس طرح کا حادثہ ہے۔ آج موقع ہے کہ ان سے مطالبہ کریں کہ ہمارے علاقے کے روڈ 1 وے کیے جائیں، ہمارے جو بچے ہیں ان کے لیے سکول مہیا کیے جائیں، ہمارے جو بیمار ہیں ان کے لیے کیا ہسپتال مہیا کیے جائیں۔ اگر یہ سب سہولتیں مہیا کر سکتے ہو تو پھر ہمارے پاس ووٹ لینے کے لیے آؤ۔ اگر یہ مہیا نہیں کر سکتے تو پھر میرے پاس نہ عمران خان کا نام لے کر آؤ، نہ نواز شریف کا نام لے کر آؤ، نہ سعد رضوی کا نام لے کر آؤ، نہ سراج الحق کا نام لے کر آؤ، اور نہ فضل الرحمان کا نام لے کر آؤ۔ کسی کا نام لے کر میرے سامنے نہ آؤ۔ اگر آپ کے پاس کوئی اپنا نظریہ ہے، اپنے علاقے میں اپنا کام کرنے کی صلاحیت ہے تو پھر میرے پاس آؤ ووٹ مانگنے کے لیے، میں آپ کو ووٹ دوں گا۔ اس بنیاد پر ووٹ دیں، نہ کہ کسی لیڈر کی بنیاد پر اپنے باپ دادا کی سیاست کو ختم کریں کہ میرے باپ دادا نے نون لیگ کو ووٹ دیا ہے تو میں بھی نون لیگ کو ووٹ دوں گا، کہ میرے باپ دادا نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے تو میں بھی پی ٹی آئی کو ووٹ دوں گا۔ یہ باپ دادا والی سیاست اب ختم کر دیں۔ صرف اور صرف اس جو پرانے کئی سالوں سے اپنے علاقے میں ایم پی ایم اے بنتے آ رہے ہیں اور انہوں نے ٹکے کا کام نہیں کیا تو ان کو سیاست سے اکھاڑ پھینکیں، نئے کینڈیڈیٹ کو مقرر کریں جو عوام کا درد رکھتا ہو، جو عوام کی تکلیفوں کو سمجھتا ہو، ان تکلیفوں پر لبیک کہتا ہو۔ اگر یہ صلاحیتیں ہیں کسی کینڈیڈیٹ کے اندر تو اس کو ووٹ دیں، اگر کسی کینڈیڈیٹ میں یہ صلاحیتیں نہیں ہیں تو پھر کسی کو ووٹ نہ دیں۔ 8 فروری کے بعد جب حکومت بنے گی تو پھر غیر قانونی بل پاس ہوں گے، غیر شرعی بل پاس ہوں گے، غیر اخلاقی طور پر بل پاس ہوں گے جو پاکستانی عوام کو اچھے نہیں لگے۔ پھر نہ مجھے حق حاصل ہے کہ میں کسی کے خلاف بات کروں کہ فلاں بندہ کدھر ہے، نہ یہ آپ کو حق حاصل ہوگا کہ اب فلاں مولانا صاحب کدھر ہے، اب فلاں دین کا ٹھیکیدار کدھر ہے۔ پھر کسی کو حق حاصل نہیں ہو۔ آج آپ لوگوں کے پاس حق ہے کہ یہ سوچتے سمجھتے ہوئے، یہ سب باتیں آگے رکھتے ہوئے ووٹ دینا ہے آپ لوگوں نے، کہ آج کی اپنے ملک کا فیصلہ آپ نے ان بندوں کے ہاتھ میں چھوڑنا ہے جو 5 سال تک آپ کے ملک کے فیصلے کریں گے۔ میں کس کے ہاتھ پر اپنا لہو تلاش کروں، میں یہ کہتے ہوئے اپنی ویڈیو کا اینڈ کرتا ہوں۔ امید ہے آپ حضرات کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی، امید ہے آپ حضرات کو میری ان باتوں کا کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل ہوگا۔ آپ نے ووٹ اپنی رشتہ داروں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جس کو میں ووٹ دے رہا ہوں کل یہ میرے لیے روڈ بنائیں گے کہ نہیں بنائیں گے، کل یہ میرے بچوں کے لیے سکول بنائیں گے کہ نہیں بنائیں گے، کل یہ میرے بچوں کے لیے ہسپتال بنائیں گے کہ نہیں بنائیں گے، کل یہ میرے رشتہ دار میرے علاقے والوں کو فائدہ دے سکیں گے کہ نہیں دے سکیں گے۔ میں جس کو ووٹ دوں اس سے پھر کل سوال کروں کہ میں نے تجھے ووٹ دیا تھا، تو نے میرے بچے کے لیے کیا کیا ہے، تو نے میرے بوڑھوں کے لیے کیا کیا ہے، تو نے میری گاڑی چلنے کے لیے کس طرح کا روڈ بنایا ہے۔ اپنا آپ اس لیے آپ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ووٹ بنائیں کہ آج یہ فیصلہ کرنا ہے، کل آپ نے کس طرح کے روڈوں پر چلنا ہے، کل آپ نے کس طرح کے ہسپتالوں میں علاج کرانا ہے، کل آپ کا بچہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے کسی گاڑی کے پیچھے لٹک کر دوسرے شہر نہ جائے وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ اپنے اپنی علاقے کے امیدوار سے سوال کریں کہ میرا بچہ دوسرے شہر میں کیوں تعلیم حاصل کرنے جا رہا ہے، میں نے جو ووٹ تجھے دیا تھا
उस वोट का तूने क्या फ़ायदा दिया है मुझे। उम्मीद है मेरी बातें आपको समझ आई होंगी। वीडियो अच्छी लगे आप दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें।